قربان تجھ پر میرے دلوں جان، قربان تجھ پر میرے دلوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ میں رہو. میں اس سلسلے میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک طویل حدیث سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سناؤں گا، اور اس سے یہ جائزہ لینے کی کوشش میں کروں گا، اور انشاءاللہ بہت صاف معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارا ہے، ان کے مصداق حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کون لوگ ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مرکز ایمان ہیں، محور ایمان ہیں، جان ایمان ہیں، عین ایمان ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا وہ محض ایک معمولی اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے، یا وہ ان کو اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا اور اپنا مختار مطلق سمجھتے تھے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دوسرے محدثین کبار نے حضرت امام زہری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ اپنے باپ کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنا قصہ، اپنی آپ بیتی جو ان پر گزری، وہ یوں سناتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب سے میں مشرف بہ اسلام ہوا، جتنی جنگیں حضور نے لڑیں اور جتنے غزوے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انجام دیے، کفار کے ساتھ جتنی مرتبہ جہاد کیا، میں ہر مرتبہ حاضر رہا سوائے جنگ بدر کے. اور جنگ بدر میں اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کوئی وقت مقررہ پر اور شیڈیول ٹائم پر جو ہے وہ جنگ بدر کفار سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ کفار قریش نے جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایذا دی اور حضور کو ہجرت کا حکم دیا، اور حضور کے ساتھ جو حضور کے غلام تھے وہ بھی مدینہ شریف میں آئے، اور کچھ پہلے ہی حضور کے حکم سے
کچھ حبشوں کو روانہ ہو گئے تھے، پھر حبشے سے جو ہے پھر مدینے میں آئے، اور کچھ لوگوں نے مدینے ہی کی طرف ہجرت کی. تو اب کفار قریش کا قافلہ، یہ لوگ بزنس مین تھے اور ان کا قافلہ جو ہے وہ مدینے سے ہو کر کے شام کی طرف جاتا تھا. تو کچھ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں نے ہمت کی اور وہ قافلہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا وہ لوگ اس کے در پہ ہوئے. اب قریش کو جب معلوم ہوا تو قریش اس قافلے کو بچانے کے لیے نکلے. تو بغیر کسی شیڈیول ٹائم کے اور بغیر کسی وقت مقرر کے اور بغیر اس کے کہ یہ پہلے سے جنگ طے ہو، اتفاق سے اچانک مسلمانوں کا گروہ اور کفار کا لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے ہو گیا اور جنگ بدر کی جنگ پہلی جنگ حق و باطل کی ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے بے سر و سامان صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کو بہت سارے کفار کے لشکر جرار پر جو ساز و سامان سے ہتھیاروں سے لیس تھے ان پر فتح عطا فرمائی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا یہ موقف اور یہ جہاد اور جنگ بدر یہ بہت ہی ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا اور بہت ہی تاریخی اور سب سے افضل جنگ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے لڑی یہ تھی. پھر کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود میری یہ تمنا نہیں ہے کہ میں جنگ بدر میں شریک ہوتا، اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس شرف سے نوازا جو شرف جنگ بدر کی شرکت سے افضل ہے. وہ شرف یہ تھا کہ مکان عقبہ میں اس پہاڑ کے نیچے جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے حضور سے اسلام پر اور طاعت پر اور حضور کا کہنا ماننے پر میں نے عہد کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تمام غزووں میں شریک رہا یہاں تک کہ غزوہ تبوک ہوا. اور یہ غزوہ تبوک سارے غزوے تو ہوئے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، یہ تو عربوں کی جنگ عربوں سے ہوئی. اور غزوہ تبوک یہ اس وقت کی جو بڑی پاورفل اور سپر پاور حکومت تھی روم کی. سرکار نے مدینے سے بہت دور سینکڑوں کلومیٹر دور تبوک میں شام کے قریب رومیوں سے جو ہے اس سپر پاور سے یہ جنگ لڑی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کی باری آئی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی، اعلان فرما دیا کہ لوگ جو ہے اس کے لیے تیاری کریں. اور غزوہ تبوک سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا طریقہ یہ تھا اکثر بیشتر کہ اگر کسی غزوے کے لیے جاتے تو اپنا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتاتے تھے بلکہ توریہ کرتے تھے اور پہلودار بات کہتے تھے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اور یہ حضور کے غلاموں کو معلوم ہوتا تھا کہ فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے اور فرماتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ دھوکے کا نام ہے. جنگ میں دشمن کو جو ہے اپنے راز سے
واقف نہ کرایا جائے اور ایسی پالیسی اختیار کی جائے کہ دشمن جو ہے دھوکہ کھائے، تو یہ فرماتے تھے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ مگر غزوہ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عام منادی فرما دی اور فرما دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، اور سب کو جو ہے حکم ہو گیا کہ کوئی جو ہے پچھڑنے نہ پائے، اور سب لوگ جو ہے اپنی پوری تیاری سے نکلیں۔ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و وسلم نے جو ہے جب اعلان فرما دیا تو میں جو ہے اس وقت جو ہے میں بہت آسودہ حال تھا اور بہت ہی میں تونگر تھا، مالدار تھا، اور جہاد پر جو ہے مجھ کو بڑی قوت تھی۔ اور یہ غزوہ تبوک کس زمانے میں ہوئی؟ فرماتے ہیں بہت گرمی کا زمانہ تھا، جس زمانے میں پھل پک جاتے ہیں اور سائے جو ہے وہ گھنے ہوتے ہیں، ایسا زمانہ تھا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اور جمعرات کے دن جو ہے صبح کو آپ جو ہے غزوہ تبوک کے لیے جو ہے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ اور حضور کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر کے لیے نکلتے تھے تو جمعرات ہی کے دن جو ہے حضور جو ہے وہ سفر فرماتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ حضور چلے گئے، میں کل جمعے کے دن جاؤں گا، بازار جاؤں گا اور اپنا ساز و سامان خریدوں گا، لشکر، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو ہے مل جاؤں گا۔ لیکن مجھے کچھ کام درپیش ہو گیا تو جمعے کے دن نہیں گیا، اور مجھے یہ سائے گھنے اچھے لگ رہے تھے اور یہ پھل پک گئے تھے، مجھے جو ہے اس کی طرف رغبت تھی، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو دوسرے دن بھی جو ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ دوسرے دن نکل جاؤں گا، سامان خرید لوں گا اور اس کے بعد حضور سے مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کوئی کام درپیش ہو گیا، پھر میں نہیں جا سکا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے گناہ نے گھیر لیا اور میں جو ہے پھر بیٹھ رہا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نکلتا تھا بازاروں میں تو مجھ کو بڑی شرم آتی تھی، اور مجھے جو ہے یہ بہت برا لگتا تھا کہ لوگ دیکھیں اور وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جائیں اور لوگ تانا دیں کہ یہ منافق ہے۔ یعنی اس زمانے میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غزوے میں اگر کوئی شخص نہ جائے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ وفادار غلام تھے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اور لشکر اتنا عظیم جرار لشکر تھا کہ اگر کوئی چھپنا چاہتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا، اس لیے کہ اس لشکر کو کوئی بہت بڑا رجسٹر بھی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا عظیم لشکر تھا۔ اور پچھڑنے والے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے، یعنی 83 سے لے کر کے 89 تک ان کی تعداد رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم جب غزوہ تبوک میں جنگ میدان تبوک میں پہنچے تو مجھے یاد کیا اور کہا کہ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میری قوم کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ کعب ابن مالک تو اپنے عائش میں جو ہے مست ہیں، وہ اپنے اچھے لباس میں مست ہیں اور وہ اپنے اچھے لباس کی طرف نظر کر رہے ہیں اور ان کو اچھے لباس کو دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا غالباً منافق تھا، اور کچھ اس کو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ذاتی رنجش تھی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص تو کتنی بری بات کہتا ہے، اور پھر ان کی معذرت پیش کی حضور کی خدمت میں کہ کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں سے آپ سنیے کہ یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں، صحابہ پکار رہے ہیں یا نبی اللہ، یہی تو مسلک اہل سنت ہے، ہم بھی تو پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، یہی جو ہے مسلک اہل سنت ہے، اور یہی مسلک اعلی حضرت، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ کوئی بات ہوتی صحابہ جو ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے، کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم تو اس آدمی کو جو ہے اچھا ہی جانتے ہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے تمام اصحاب میں بہت پاورفل آدمی تھا، بہت طاقتور آدمی تھا. میں جو ہے آتا تھا، بازاروں میں چلتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا، اور میرے دو ساتھی اور تھے، مرارہ ابن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ. وہ بھی میرے پیچھے جو ہے میرے ساتھ میں جو ہے وہ بھی چڑھ گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں اسی حال میں جو ہے رہا، اور میں سوچتا رہا کہ میں حضور کی خدمت میں، جب حضور کی خدمت میں آؤں گا اور حضور تشریف لائیں گے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تو کیسے بات بناؤں